اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں کیسے ہو؟ اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کو خوش رکھے، تمام زمینی اور آسمانی آفتوں بلیات سے محفوظ رکھے۔ تو سامعین محترم، آج کی یہ ویڈیو میلاد کے حوالے سے بڑی ہی اہم ویڈیو ہے۔ جو لوگ میلاد کے حوالے سے اعتراضات کرتے ہیں کہ میلاد منانا ناجائز ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، میلاد کا لنگر کھانا حرام ہے، شرک ہے، بدعت ہے، اور ان کے کلپ بھی میں نے اسی ویڈیو میں جمع کر دیے ہیں۔ جو وہ اعتراضات کرتے ہیں ان اعتراضات کے منہ توڑ جواب جید اور اکابر علماء کے کلپ جو ہیں میں نے اس ویڈیو میں شامل کیے ہیں۔ یہ ویڈیو میں نے اس لیے بنائی ہے کہ میلاد کا مطلب ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کرنا۔ تو سامعین محترم، جید علماء کے کلپ میں نے اس ویڈیو میں شامل کیے ہیں، اور اگر آپ مکمل اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو اس میں جو اعتراضات کیے گئے ہیں، مفتی طارق مسعود نے جو اعتراضات کیے ہیں وہ ویڈیو کلپ بھی میں نے اسی ویڈیو میں شامل کیے ہیں۔ اس کے علاوہ شیخ مکی نے جو اعتراضات کیے ہیں وہ ویڈیو کلپ بھی میں نے شامل کیا ہوں۔ مرزا علی انجینئر نے جو اعتراضات کیے ہیں اس والی ویڈیو کلپ کو بھی میں نے اسی ویڈیو میں شامل کیا ہوں، اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے جس ویڈیو میں میلاد شریف کا انکار کیا ہے اس کلپ کو بھی میں نے اسی ویڈیو میں شامل کیا ہوں۔ اسی طرح جتنے بھی دیوبندی، وہابی اور اہل خبیث کے مولانا نے عید میلاد کا انکار کیا ہے ان سبھی کلپ کو میں نے اس ویڈیو میں جمع کر کے یہ بتایا ہوں، ان کو ریجیکٹ کیا ہوں اور اپنے سنی علماء کو ایک سائڈ میں جمع کیا ہوں۔ انہوں نے دلیل دے کر کے باقاعدہ سمجھایا ہے عید میلاد النبی کے اوپر کی کیسے منانا چاہیے اور کہاں سے ثابت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منایا ہے، صحابہ نے بھی منایا ہے، وہ سب ہمارے علماء نے سمجھایا ہے۔ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تبھی سمجھ میں آئے گا۔ نعت شریف پڑھنا، محفل میلاد سجانا، لنگر کھانا کھلانا، غریبوں کو یہ سب جھنڈا لگانا، یہ سب کہاں سے ثابت ہے؟ یہ سب ہمارے سنی علماء نے سمجھایا ہے، حوالہ دے کر کے سمجھایا ہے۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں، لیکن ویڈیو کو پورا دیکھیے دھیان سے، تبھی سمجھ میں آئے گا۔ اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ جب بھی میں ویڈیو کوئی اپلوڈ کروں تو آپ تک پہنچ جاوے۔ ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک کیجئے اور کمنٹ کر کے بتائیے ویڈیو کیسا لگا۔ تو دوستو ویڈیو کو پورا دیکھیے، لاسٹ تک دیکھیے اور دھیان سے دیکھیے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ ہر ایک علماء کی، عالم کی بات آپ لوگ دھیان سے سنیے، ٹھیک ہے دوستوں؟ اوکے، خدا حافظ دوستوں۔ کہ عید میلاد النبی منانا، اس میں جشن کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ خوشی منانا، یہ اسلام میں کیسا ہے؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ 12 ربیع الاول نبی کا یوم ولادت ہے، اس پر کوئی صحیح روایت موجود نہیں۔ اگر ہے تو بھائی کوئی دکھا دے، بھائی یہ روایت ہے، اس کے یہ راوی ہیں، سارے ثقہ راوی ہیں، ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ولادت کے دن کو امت سے چھپا دیا تاکہ اس میں خرافات، کیونکہ پچھلی امتوں نے کیا نا اپنے انبیاء کی ولادتوں کے دن کے ساتھ۔ لیکن اگر فرض کر لیں، لوگ بحث کرتے نہیں، اب اس کو سیلیبریٹ نہیں کیا جا سکتا۔ جس دن روزہ ہو جائے گا نا، اب وہ سیلیبریٹ کرنا اس کو ممکن ہے ہی نہیں، اس میں جشن کا تصور ہی ختم ہو گیا۔ جو ہماری عیدیں ہیں ان میں روزہ رکھنا جائز ہے؟ عید الفطر کو کوئی روزہ رکھے؟ بولو بھائی، اگر جس دن روزہ رکھا وہ عید نہیں ہو سکتی، جو عید ہے وہ روزے کا دن؟ کیا خیال ہے؟ عید اور روزہ ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ اپوزٹ، کیونکہ عید ایک خوشی کا دن ہے اور اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے۔ تو سیلیبریٹ جو کیا جاتا ہے کھا پی کے کیا جاتا ہے یا بھوکا رہ کے کیا جاتا ہے؟ دیکھو آپ کے بچے کا امتحان میں پاس ہو گیا اچھے نمبروں سے، بہت خوش ہیں آپ نے تمام رشتہ داروں کو فون کیا، بھائی میرا بچہ 100 نمبروں سے پاس ہوا ہے، میں بہت خوش ہوں اور میں اب جشن مناؤں گا، ایک سیلیبریٹ کروں گا اس کو۔ بھائی کیسے کریں گے؟ بھائی آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ صبح کا ناشتہ بھی چھوڑ دیں اور کل دوپہر کا کھانا بھی چھوڑ دیں۔ بھائی
یہ کیا ہو گیا بھائی؟ یہ خوشی ہے یا کوئی غم ہے بھائی؟ روزہ کوئی غم کی علامت نہیں ہے، لیکن خوشی بھی نہیں ہے. خوشی کا مطلب خوشی کو سیلیبریٹ کرنا نہیں ہے. منانا، خوش ہونا ایک الگ چیز ہے، خوشی منانا. بھائی خوش ہونے پر تو ہم بھی کوئی پابندی نہیں لگا رہے کہ آپ 12 ربیع کو خوش ہو جائیں. مسئلہ ہے خوشی منانا. منانے کا صرف عید کو خوش ہونے پر کبھی بھی نہیں منائی جائے گی، صرف عید کے دن، یا کوئی خوش یعنی یہ کوئی کھانا کھلا کے. تو آپ کے بچہ 100 نمبروں سے پاس ہوا، آپ نے کہا کہ ہم خوشی منائیں گے. بھائی کیسے منائیں گے؟ آپ بھی کھانا چھوڑ دیں اور ہم بھی کھانا دے. بھائی وہ کہیں گے بھائی پہلے ہم اس طرح تو ہوگا کہ آج ہم زیادہ کھائیں گے. اس طرح تو منائی جاتی ہے. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی. دوسری بات، دوسری دلیل، جمعے کا دن بھی چھوٹی عید ہے نا، اس کو بھی عید کہا گیا ہے روایتوں میں. اسی وجہ، اور عید کے بہت سارے احکام جمعے کے دن بھی لاگو ہوتے ہیں. غسل کر کے نہا دھو کے مسجد میں اجتماع ہوتا ہے. عید کے دن بھی غسل کر کے نہا دھو کے اجتماع ہوتا ہے. نبی جمعے کے دن بھی اچھے کپڑے پہنتے تھے. ہم عید کے دن بھی بولتے کیوں نہیں اچھے کپڑے پہنتے ہیں؟ جمعے کے دن بھی خوشبو لگا کے نہا دھو کے، عید کے دن بھی ایسے ہی. اور حدیث میں جمعے کے دن کو بھی روزے کے ساتھ خاص کرنے سے منع کیا گیا ہے. لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بصلاۃ ولا یوم الجمعۃ بصوم. حدیث میں آتا ہے جمعے کی جو رات ہے اس کو عبادت کے ساتھ خاص مت کرو، اور جمعے کے دن کو روزے کے ساتھ خاص مت. جمعے کو روزہ رکھنا کوئی اضافی فضیلت نہیں ہے. ویسے جائز ہے روزہ رکھنا کہ آپ کی چھٹی جمعے کو ہوتی ہے اس لیے رکھ لیا تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس کو خاص فضیلت دے کے رکھنا تو یہ مکمل عید تو نہیں ہے. اس میں عید کا لک بہرحال بولو بھائی ہے. خطبہ بھی ہے، جیسے عیدین میں خطبہ بھی ہوتا ہے. 2 رکعتیں ہیں عیدین میں بھی 2 رکعت، لک ہے اس میں. اب ذرا ٹیکنیکل پوائنٹ کو سمجھیے گا آپ لوگ. یہودی سب سے پرانی قوم ہے. ان کے لیے جو مقدس دن تھا وہ کون سا تھا؟ ہفتہ. اور وہی ان کی چھوٹی عید تھا. سب سمجھ رہے ہیں نا؟ اسی میں وہ اجتماع کرتے تھے. عیسائی اس کے بعد آئے، ان کے لیے کون سا ہوا؟ اتوار کو، جو ہفتے کے بعد ہے. مسلمان ان کے بھی بعد آئے، تو ہمارے لیے کون سا ہونا چاہیے تھا؟ پیر. اور یہ یوم ولادت بھی تھا، تو اس کو تو زیادہ فضیلت ہونی چاہیے تھی نا بھائی، عقلی لحاظ سے بھی اور جو حکمت ہے اس کے لحاظ سے بھی. عقلی لحاظ سے اس لیے کہ وہ پہلے تھے تو ہفتہ، پھر اس کے بعد اتوار، تو اب ہمارے لیے پیر. اور اس لیے بھی کہ نبی کا یوم ولادت ہے، تو یہ بطریق اولا پیر کے دن کو فضیلت ملنی چاہیے تھی، کیونکہ وہ نبی کا یوم ولادت ہے. لیکن چونکہ اس میں عید کا کانسیپٹ ہے نا، اس لیے پیر کا نہیں ہوا، بلکہ ریورس کر کے کہاں لے گئے؟ جمعے کی طرف. تو پیر کے دن یا نبی کے یوم ولادت سے عید کا کانسیپٹ اسلام نے کھرچ کھرچ کے نکال دیا ہے کہ اس میں عید کا کانسیپٹ ہو ہی نہیں سکتا. اپوزٹ ہے اس کا، روزہ ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس لیے 12 ربیع الاول اگر نبی کا یوم ولادت ہے بھی تو بہت کچھ بھی اگر کرنا ہے تو روزہ رکھنا، ہم تو اس کے بھی قائل نہیں ہیں روزے رکھنے کے، کیونکہ نبی نے پیر کا رکھا ہے، 12 ربیع الاول کا نہیں رکھا. لیکن اگر آپ کو کھینچ تان کے کچھ نہ کچھ ثابت کرنا ہی ہے تو آپ اس دن کو روزے کا تو قرار دے سکتے ہیں. آپ اس دن کو سیلیبریٹ کرنا یا عید قرار دینا آپ کے لیے ممکن، قرآن و سنت نبی کی تعلیمات کے مطابق عید کا دن قرار دینا ممکن نہیں ہے. آپ ممکن نہیں. دوسری بات، ابھی بات مکمل نہیں ہوئی ہے، ایک پوائنٹ اور رہ گیا. اسلام میں عیدیں صبح کے وقت ہوتی ہیں، رات کو عیدیں غیر مسلموں کی ہوتی ہیں. کرسمس زیادہ جوش و خروش سے کم منایا جاتا ہے رات کو، کیونکہ اس میں ڈھول ڈھمکے ہوتے ہیں، لائٹنگ ہوتی ہے. لائٹنگ رات کو جچتی ہے، دن میں لائٹنگ. کوشچن دیٹ اباؤٹ عید میلاد النبی. آپ دیکھیں گے کہ ہمارے مسلم معاشروں میں جتنے ہیں، خصوصاً انڈیا، پاکستان اور ممالک میں، کہ ایک عید میلاد النبی منایا جاتا ہے، وہ برتھ ڈے آف دا پروفٹ. اور اگر آپ دیکھیں گے یہ 12 ربیع اول ہے. اور جہاں تک کہ ہمیں حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا سالگرہ بنائے، یا صحابہ نے یا تائین یا تبع تائین نے کبھی ان کا سالگرہ بنائے. تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا نہیں کہ میں سالگرہ بناؤ، یا کبھی صحابہ نے نہیں بنائے، اور اگر آج ہم ان کا سالگرہ بناتے تو یہ بدعت ہو جاتا ہے. تو سالگرہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسا کوئی اسلام ایک مذہب کے اندر نہیں ہے، قرآن میں بھی نہیں، شریعہ میں نہیں. یہ ایک ویسٹرن کلچر ہے کہ
ہمیں سالگرہ بنانا چاہیے. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر آپ غور کریں گے 12 ربیع اول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے بھی ہے اور ساتھ ساتھ ان کا انتقال بھی 12 ربیع اول میں ہوا. تو اگر میں آپ سے پوچھوں گا کہ 12 ربیع اول ان کا ڈیتھ اینیورسری بنا رہے ہیں برتھ اینیورسری بنا رہے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسا کہتے ہیں مکرو مکر اللہ واللہ خیر الماکرین سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں کہ انہوں نے پلان کیا اور پلاٹ کیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی پلان کیے اور اللہ از دا بیسٹ آف پلانر. تو یہ کوئی قرآن اور حدیث کی روشنی میں ثابت نہیں عید میلاد النبی بنانا, اور ہمیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ڈاکٹر صاحب احادیث میں اور کیا صحابہ نے بھی منایا. لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اب یہ شروع ہو گیا ہے نعوذ باللہ, اور بعض سمجھ کی بات ہوتی ہے, میں کسی کو ایکیوز نہیں کرتا. یہ فرمائیں کہ صحابہ نے منایا میلاد. اس سلسلے میں صحیح مسلم شریف میں بڑی مستند حدیث موجود ہے. جی بہقی نے اس کو شعب ایمان کے اندر بھی ذکر کیا ہے. ایک موقع پر مسجد نبوی شریف میں ایسا ہی اجتماع منعقد تھا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لائے, آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے پوچھا ما اجلسکم, یہ جلسہ کیسا ہے, کس محبت نے تمہیں بٹھا رکھا ہے, موضوع سخن کیا ہے. وہ تو فرش پہ بیٹھ کے عرش کی خبریں دیتے ہیں, لیکن آپ کے پیش نظر حکمتیں یہی تھی کہ آج ہمارے لیے سے میرے صحابہ جو جواب دیں گے میں تصدیق کروں گا, وہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک جواب بن جائے, تعلیم بن جائے, تعلیم ان کی ہو جائے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پوچھا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جواب دیا جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدیننا ومن علینا بک. یعنی جواب کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. ہم جلسنا بیٹھے ہیں, ندعو اللہ خدا کو پکار رہے, ونحمدہ اس کی تعریف کر رہے ہیں, علی ما ہدانا لدیننا اس نے اس دین کی ہمیں ہدایت دی, ومن علینا بکا اور محبوب تمہارے صدقے ہم پہ کرم کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے جو ہم پر احسان ہوا ہے, ہم اس احسان کا ذکر کر کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. سبحان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری پر اللہ تعالیٰ کا شکر, یہی محفل میلاد ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس موضوع کی محفل کا انعقاد کر رہے تھے, وہ جلسہ نہ فضائل نماز کا تھا نہ مسائل زکوٰۃ کا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ کی شکر کی ادائیگی کا جلسہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے باقاعدہ اس پر حلف لیا کہ واقعی تم اس مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے باقاعدہ قسم اٹھائی, واللہ ما جلسنا الا لذالک, خدا کی قسم ہم اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے تھے, ہمارا اور کوئی مقصد نہیں تھا. اس پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حلف لیا, کیونکہ اس پر بھی کہہ سکتا تھا کہ اگر انہیں پتا تھا تو حلف کیوں لے رہے تھے, اگر اتنا علم تھا تو آپ نے اسی محفل میلاد میں اس اعتراض کا جواب بھی دیا. فرمایا لم استحلفکم تہمہ, جو میں نے آپ سے حلف لیا ہے وہ شک کی بنیاد سے حلف نہیں لیا, مجھے یقین تھا کہ جو تم نے بتایا واقعے کے مطابق وہی ہے, لیکن اصل میں تمہارا ایک انعام آیا ہوا تھا میرے پاس, اس کو بانٹنے سے پہلے تم سے اقرار کروا رہا تھا. جاءنی جبریل فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ, تمہارے اس جلسے پر رب ذوالجلال نے سدرہ سے جبریل علیہ السلام کو میرے پاس بھیجا ہے, اور جبریل علیہ السلام مجھے بتا کے گئے ہیں ان اللہ یباہی بکم الملائکہ, رب ذوالجلال تمہارے اس جلسے کی بنیاد پر فرشتوں کے سامنے فخر کر رہے, اللہ فخر کر رہا ہے کہ میرے محبوب کا تذکرہ ہوگا. دوسرے لفظوں میں کہ ہے فرش زمین پر محفل میلاد منانے والوں, عرش بری پہ رب تمہیں یاد کر رہا. خالق کائنات کی طرف سے باقاعدہ فخر کیا گیا اس اجتماع پر جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ کی شکر کی ادائیگی کے لیے جس کا انعقاد. سبحان. ڈاکٹر صاحب محفل ایسی کوئی حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں ابو لہب نے اپنی لونڈی صوفیہ کو آزاد کیا, جس کا فائدہ اس کافر کو بھی مرنے کے بعد ہوتا رہا, عذاب میں تخفیف ہوتی رہی. یہ لفظ جو ہے نا صوبیہ, یہ اردو میں بولا جاتا ہے, اصل میں لفظ ہے سویبہ, سویبہ, ٹھیک ہو گیا. جیسے سلیم لفظ بولا جاتا ہے, عربی میں لفظ سلیم نہیں ہے, سلیم, یہ بخاری میں موجود ہے. یہ بڑی مشہور حدیث ہے, اس لیے مجھے اس کا نمبر بھی یاد ہے 5101 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق, کہ ابو لہب کی ایک لونڈی تھی سویبہ,
اس نے آ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش کی خبر دی ابو لہب کو کہ تیرے چھوٹے بھائی کے گھر جو کہ فوت ہو چکا تھا، یتیم بچہ پیدا ہوا، تو اس کو بڑی خوشی ہوئی. اس نے خوشی میں یوں اشارہ کر کے نا صہیبہ کو آزاد کر دیا، اور یہ وہ لونڈی ہے جس نے نبی علیہ السلام کو اپنا دودھ بھی پلایا. یعنی آپ کی آپ سمجھ لیں رضائی والدہ بھی بنتی ہے، رضائی ماں. تو عروہ جو ہے نا تابعی، جو سیدہ عائشہ کے بھانجے ہیں اور عبداللہ ابن زبیر صحابی کے چھوٹے بھائی ہیں، عروہ ابن زبیر اسما بنت ابی بکر کے بیٹے، وہ بیان کرتے ہیں کہ یعنی ابو لہب کے گھر والوں میں سے کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا ہوا؟ ان کا جب سے تم سے جدا ہوا ہوں نا کوئی اچھا وقت نہیں دیکھا، البتہ جو میں نے صہیبہ کو آزاد کیا تھا نبی علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے اس انگلی سے ایک مشروب پلاتا ہے. یہ یعنی تھوڑی سی فائدہ ہوتا ہے، عذاب میں تھوڑی بہت تخفیف ہوتی ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں یہ روایت منقطع ہے، امام بخاری نے سند نہیں بیان کی، عروہ بیان کر رہا ہے، خواب ہے، یہ وہ. ہم ان بحثوں میں نہیں پڑھتے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں اس نے نبی سمجھ کے نہیں، بھتیجا سمجھ کے کیا تھا، اور ایک ہی دفعہ کیا تھا. ہر سال وہ لونڈیاں آزاد نہیں کرتا تھا، اس کا نفع اس کو پہنچ گیا. آپ بھی نبی علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں صدقہ اور خیرات کرنا چاہتے ہیں، ضرور کریں، ہمیں کوئی حرج نہیں، آپ کریں اجتہاد اگر آپ اسے مسئلہ نکالنا چاہتے ہیں. لیکن آپ اس مسئلے سے لوگوں کو پابند نہیں کریں گے، ورنہ تو آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی بھی اپنے دور کے اندر 12 ربیع الاول کے اوپر اس طرح لونڈیاں آزاد کرتے ہیں. تو یا پھر آپ کہیں گے ہم بڑے عاشق رسول ہیں ان سے، تو مسئلہ آگے وہاں پہ پھنسے گا. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. ان سارے مسئلوں کو پھر اجتہادی رکھیں، کتاب و سنت دین بنا کے پیش نہ کریں، اجتہاد کو دین نہ بنائیں. صحیح مسلم میں ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف ہجرت کر کے آئے تو بچیوں نے دف بجایا اور یا رسول اللہ کے نعرے لگائے. اس سے میلاد ثابت نہیں ہوتا؟ میلاد کیسے ثابت ہوتا ہے؟ اس سے تو نبی علیہ السلام ہجرت کر کے آئے تو استقبال کیا. ہاں اگر وہ یہ بات ٹھیک ہے کہ ربیع الاول میں آپ نے ہجرت کی تھی، دلائل النبوہ میں آتا ہے سوموار شریف کے دن، اگر ہر سال ربیع الاول میں بچیاں دف بجاتی تھی، طلع البدر علینا پڑھتی تھی، تو پھر تو بات بالکل. تو مسلم شریف میں یہ ہے کہ جس سال آپ آئے اس میں بھی ہے بنو نجار جو آپ کا ننہال والا خاندان کا لوگ تھا، وہ عورتیں اور بچیاں اوپر چڑھ گئیں چھتوں پہ، انہوں نے یعنی یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمدہ یا رسول اللہ کے نعرے لگائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ ہم تو مطلب نعرے لگانے کے بھی حق میں ہیں، لگائیں، آپ ضرور لگائیں. لیکن نبی علیہ السلام سامنے آئے تھے تو آپ کے استقبال میں انہوں نے نعرے لگائے. جس طرح یہاں پہ بھی جب آتے ہیں وہ ان کے جب علماء آتے ہیں اسٹیج کے اوپر تو ان کے نعرے لگاتے ہیں، اور جناح ڈے آتا ہے تو اے قائد اعظم تیرا احسان ہی احسان تو لگاتے ہیں لوگ. اس طرح کے نعرے اگر کوئی لگانا چاہتا ہے تو لگائیں، ہمیں تو کوئی حرج نہیں ہے. المدد یا رسول اللہ انہوں نے نہیں کہا تھا، یا رسول اللہ کہا، تو ہم تو ہر نماز میں یا رسول اللہ کہتے ہیں، السلام علیکم ایھا النبی. تو کہیں کوئی ہمیں کوئی چڑ نہیں ہے، ضرور کہیں، لیکن اس سے یہ والا چیز ثابت نہیں ہوتی. جو چیز جتنی ثابت ہے نا وہ اتنی ہے. اگر وہ ہر سال بچیاں اکٹھی ہوتی تھی تو پھر آپ کی بات ٹھیک ہے، اگر وہ ایک ہی دفعہ اکٹھی ہوئی ہیں پھر ہماری بات ٹھیک ہے. ایک حدیث ہے سنن الکبریٰ البیہقی میں اور معجم الاوسط میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا میلاد خود منایا اور بکری ذبح کر کے صحابہ کرام علیہ رضوان کی باقاعدہ دعوت کی. کہ ڈاکٹر طارق قادری صاحب نے بھی روایت پیش کی ہے، یہ نبی علیہ السلام نے اپنا عقیقہ کیا تھا اعلان نبوت کے بعد. یہ میلاد نہیں منایا تھا، ورنہ تو یہ ایک دفعہ نہ ہوتا، ہر سال ہوتا. ٹھیک ہو گیا. عقیقہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور بڑی عمر کا عقیقہ ہو سکتا ہے، کسی کا بچپن میں نہیں ہوا ہوا، بعد میں وہ خود بھی کر سکتا. تو یہ بیسیکلی عقیقہ تھا، نہ کہ کوئی میلاد منایا، آؤٹ آف کانٹیکسٹ کو. کیا صحیح مسلم میں ایسی کوئی حدیث موجود ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ محفل میلاد کا اہتمام کیا تھا صحابہ کرام کو جمع فرما کر؟ نہیں، محفل میلاد نہیں تھی. یہ صحیح مسلم کی ایک حدیث بڑی آج کل بھی آپ کو مارکیٹ میں نظر آئے گی، وہ حدیث آپ خود پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. مشکات میں بھی آپ کو دوسری جلد میں اللہ کی رحمت والے، اللہ کے ناموں کے ذکر والے چیپٹر میں مل جائے گی. مسلم شریف میں بھی موجود ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ، ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ صحابہ کرام بیٹھے تھے تو وہ آپ ان کے اندر آئے اور ان سے پوچھا کہ آپ کس لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس کا ذکر کر رہے ہیں اس بات پہ کہ اس نے ہمیں اسلام کی روشنی عطا فرمائی، ہدایت عطا فرمائی.
حضرت معاویہ نے کہا کہ اللہ کی قسم اٹھاؤ کہ تم صرف اسی لیے بیٹھے. انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم صرف اسی لیے بیٹھے. پھر انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ قسم بدگمانی کی وجہ سے نہیں اٹھائی، بلکہ یہ سیم کیس ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا کہ صحابہ کرام اس طرح بیٹھے تھے، نبی علیہ السلام تشریف لائے اور پوچھا کس لیے بیٹھے ہو، ہم نے بتایا اس لیے بیٹھے ہیں، تو آپ نے کہا قسم اٹھاؤ، ہم نے بھی قسم اٹھائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ابھی ابھی اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو میرے پاس بھیجا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری وجہ سے فرشتوں پہ فخر فرما رہے ہیں. فرشتوں نے کہا تھا نا یہ قتل و غارت کرے گا، تو اللہ نے فرمایا یہ دیکھ لو میرے نبی کے صحابی تو ہیں نا. اسی سے میں نے ایک میرا کلپ بھی حضرت معاویہ کی فضیلت پہ یہ حدیث میں نے پیش کی تھی ان کے صحابیوں نے. اس میں میلاد کا تو ذکر ہی نہیں ہے، اس میں تو ہے کہ وہ یہ ذکر کر رہے تھے کہ بھئی نبی علیہ السلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی، اور وہ تو ہم ہر وقت ذکر کرتے ہیں، ہم تو ہر وقت کہتے ہیں. میلاد کی کوئی محفل نہیں تھی، بلکہ آپ بھی سر جو میلاد کی محفلیں کرتے ہیں نا اس میں یہی حدیثیں بیان کر کے وہ اسلام بھی پھر لوگوں کو بتایا کریں. حدیثیں یہ بیان کرتے ہیں اسلام انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں انگریزوں کے دور میں لکھی ہوئی کتابوں سے پیش کر رہے ہوتے ہیں، اسلام پھر کتاب و سنت سے پیش کریں نا. حدیث ہے بیہقی شریف ان کی السنن الکبریٰ، حوالے سنتے آئیے. امام اسقلانی فتح الباری میں، امام اسقلانی تہذیب التہذیب میں، امام اسقلانی تلخیص الحبیب میں، امام مزی تہذیب الکمال میں، تہذیب الاسماء میں، ان تمام کتب میں، امام سیوطی الحاوی للفتاوی میں، امام ذہبی میزان الاعتدال میں، طبرانی المعجم الاوسط میں، مقدسی الاحادیث المختارہ میں، کل کتب میں حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کے بعد بکرے ذبح کیے اپنی ولادت کی خوشی میں، اور صحابہ کو اکٹھا کر کے لنگر اپنے میلاد کا کھلایا. حدیث کے لفظ ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عقہ عن نفسہ بعد النبوہ. بیہقی سنن کبریٰ میں اور مسند بزار میں بھی ہے، اور مجمع الزوائد میں امام حیثمی نے بھی روایت کیا. حضور نے بکرے ذبح کیے اور جمع کر کے کل صحابہ کو لنگر میلاد کھلایا. بعض علماء نے کہا کہ یہ میلاد کے بکرے نہیں حضور نے کیے تھے، عقیقہ کے تھے. بعض یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میلاد کا نہیں تھا، یہ بکرے ذبح کر کے جو لنگر کھلایا تھا یہ عقیقہ تھا. یہ اگر عقیقہ تھا اور میلاد نہیں تھا، عقیقہ وفات پہ ہوتا ہے یا ولادت پہ ہوتا ہے؟ عقیقہ کس خوشی میں ہے؟ موت کی وفات پر ہوتا ہے یا ولادت پر ہوتا ہے؟ ارے کوئی میلاد کا مانے یا عقیقہ مانے، عقیقہ تو میلاد کی خوشی کا کھانا ہے، ولیمہ شادی کی خوشی کا کھانا، عقیقہ ولادت کی خوشی کا کھانا. ولادت میلاد کی خوشی کا کھانا عقیقہ کہلاتا ہے. تو آقا نے حدیث پاک ہے اعلان نبوت کے بعد کل صحابہ کو جمع کیا اور اپنی شریعت میں، اپنی سنت میں اپنے میلاد کا لنگر کھلا کر قیامت تک میلاد مصطفیٰ منانا سنت بنا دیا. اور پھر اس سنت پر اجر عطا کیا، حضور کے میلاد کی خوشی پر اجر عطا کیا. اجر صحیح بخاری کی حدیث ہے، آقا کی ولادت کے وقت ابو لہب نے اپنی لونڈی سویبہ کو بھیجا کہ جاؤ میرے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر آج اولاد ہونے والی ہے، جا کے دیکھو اور مجھے خبر دو. آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی. سویبہ نے حضور کو ہاتھوں پہ لیا صلی اللہ علیہ وسلم اور آ کر ابو لہب کو خوشخبری دی. یہ حدیث بخاری شریف کی کتاب النکاح میں ہے، مصنف عبد الرزاق میں ہے، بیہقی کی سنن کبریٰ میں ہے حاضر حدیث. اور عالم عظیم علماء دیوبند کے علامہ انور شاہ کاشمیری نے بخاری کی شرح فیض الباری میں سب میں روایت کیا کہ جب ولادت ہوئی تو سویبہ نے آ کے مبارک دی، ابو لہب اللہ نے تجھے بھتیجا محمد عطا کیا. ابو لہب نے اپنی ان 2 انگلیوں کے اشارے سے اس کو کہا سویبہ میرے بھتیجے محمد کی ولادت، میرے بھتیجے محمد کے میلاد کی خوشی میں جا تمہیں آزاد کیا. سویبہ آزاد ہو گئی.
پھر ابو لہب وہ شخص تھا جس کی مذمت میں قرآن اترا، تبت یدا ابی لہب وتب، بدبختی میں رہا، مر گیا حالت کفر میں۔ مرنے کے 1 سال بعد حضور کے چچا اور اپنے بھائی حضرت عباس بن عبد المطلب کو خواب میں ملا۔ حضرت عباس نے پوچھا بتاؤ بھائی ابو لہب کفر پہ مرے کیا حال ہے؟ اس نے کہا بڑی بری حالت ہے، اوپر دوزخ کی آگ، نیچے آگ، آگے پیچھے دائیں بائیں دوزخ کی آگ میں جلتا رہتا ہوں۔ الا ان العذاب يخفف عني كل يوم اثنين فقال ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين وكانت سويبة بشرت ابا لہب بمولده فاتقها۔ ابو لہب نے کہا کہ پورا سال ہر دن دوزخ کے عذاب میں جلتا ہوں، مگر ہر ہفتے میں جب پیر کا دن آتا ہے اس دن دوزخ کا عذاب مجھ کافر پر بھی، کافر پر دوزخ کا عذاب کم کر دیا جاتا ہے، تخفیف العذاب ہو جاتا ہے، اور میری اس انگلیوں سے ٹھنڈا پانی نکلتا ہے، آگ کا عذاب کم ہو جاتا ہے اور ٹھنڈا پانی نکلتا ہے، کچھ راحت آتی ہے اور دوزخ کی پیاس اس ٹھنڈے پانی سے بجھاتا ہوں جو 2 ان انگلیوں سے نکلتا ہے۔ اور کیوں؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ پیر کے دن ولادت مصطفیٰ ہوئی تھی، اور جب سویبہ نے آ کر مجھے میلاد مصطفیٰ کی خوشخبری سنائی تو میں نے اس خوشی میں اس کو آزاد کیا تھا۔ حضور کے میلاد کی خوشی کا عمل آج بھی میرے لیے عذاب کی کمی کا باعث بنتا اور ٹھنڈے پانی کا چشمہ پلاتا رہتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کافر کا کوئی عمل آخرت میں اجر کا باعث نہیں ہوتا۔ اعمال الکفرۃ ھباء منثورا، کافر کے عمل کو آخرت میں اجر نہیں ملتا، وہ کافر ہی نہیں کافروں کا سردار، تبت یدا ابی لہب، اور اس نے جو آزاد کیا صہیبہ کو وہ بھی میلاد النبی سمجھ کے نہیں، بھتیجے محمد کی ولادت سمجھ کر۔ اس خوشی میں رب نے کہا ابو لہب تو ابو لہب سہی، بدبخت سہی، پر میرے محبوب کا میلاد تو منایا ہے، اور خدا جو اس کے مصطفیٰ کی ولادت کا جشن مناتا ہے اس پر صدقہ اور خیرات کرتا ہے، چراغاں کرتا ہے، ولائم کرتا ہے، اپنی خوشیاں مناتا ہے، خدا کی عزت کی قسم رب کائنات اسے بخشش کا پروانہ عطا کر دے گا۔ تو یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات سے ہے کہ حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو بیٹھ کر کے وہ ان کا باہمی کسی عنوان سے گفتگو کا جلسے کا سٹائل تھا، بلکہ حدیث کے لفظ ہیں کہ حضور آئے تو فرمایا ما اجلسکم، تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو، تمہارے اس جلوس کا، بیٹھنے کا، جلسے کا کیا مقصد ہے؟ تو صحابہ نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔ انہوں نے کہا جلسنا نذکر اللہ و نحمدہ علی ما ہدانا للاسلام و من علینا بک، حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بول رہے ہیں، اس کی ثنا کر رہے ہیں، اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت اسلام دی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر کرم فرمایا، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، آپ کی صورت میں ہمارے اوپر کرم کیا۔ اور اگر اس کو حضرت حسان بن ثابت کے لہجے میں دیکھنا چاہو تو ان کے لفظ صریح لفظ یہ ہیں مَنَّ عَلَيْنَا رَبُّنَا أَن بَعَثَ فِينَا مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے کہ محمد عربی عطا کر دیا۔ اور اگر اس کا اردو میں منظوم ترجمہ چاہو تو یہی ترجمہ ہوگا فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، من علینا ربنا ام بعث فینا محمد، انہوں نے کہا کہ ہم اس پر اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان کیا۔ جب صحابہ نے یہ بات کہی تو حضور مسکرا کے گزر جاتے کہتے کہ اچھا کام ہے، اور اگر اچھا نہیں تھا تو روک دیتے، لیکن حضور فرمایا کیا صحابہ تم اس بات پہ قسم اٹھا سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ کو حیرت تو ہوئی ہوگی کہ اس بات پر قسم لینے کا کیا مقصد ہے، لیکن حضور نے کہا تو انہوں نے برجستہ عرض کی حضور ہم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں اسی لیے بیٹھے ہو۔
हुजूर ने बाकायदा हदीस में आता है, मुस्लिम की रिवायत है, सुनन निसाई में है, बाकी कुतुब हदीस में, हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनसे कसम मांगी, मुझे कसम दो कि तुम इसीलिए बैठे हुए हो। सहाबा ने अर्ज की, हुजूर हम अल्लाह की कसम उठा के कहते हैं हम इसीलिए बैठे हैं। तो हुजूर ने कसम मांगी उनसे और उन्होंने सब ने बाकायदा कसम दी, हम अल्लाह की कसम उठाते हैं, हम इसीलिए बैठे हैं कि आपकी सूरत में अल्लाह ने जो हमारे ऊपर इनाम किया है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। तो जब सहाबा से बाकायदा हुजूर ने कसम ले ली और उन्होंने कसम दे दी, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सहाबा मैं तुमसे जो कसम ली है वो किसी तोहमत की बुनियाद पर नहीं ली, कोई शक नहीं था तुम्हारे कौल की सदाकत पर कि मैंने कसम से तस्दीक चाहिए, बल्कि माजरा कुछ और था। और वो क्या था कि मैं हुजरे में था, अतानी जिब्रील अलैहिस्सलाम, मेरे पास हजरत जिब्रील अमीन आए, तुम बाहर बैठ के मजलिस कर रहे थे और मैं हुजरे में बैठा हुआ था, अतानी जिब्रील अलैहिस्सलाम, और मेरे पास जिब्रील अमीन आए, फ़अख़बरनी अन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, मुझे जिब्रील ने आके खबर दी, ऐ सहाबा तुम्हारे इस अमल पर अल्लाह फरिश्तों में फख्र कर रहा है, तुम्हारे इस अमल पर, फ़अख़बरनी अन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, तुम्हारे इस अमल पर अल्लाह फरिश्तों में नाज कर रहा है, फरिश्तों में फख्र कर रहा है कि मैंने इनको एक नेमत दी थी, कितने कदरदान हैं कि अब भी बैठ के उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। तो मुझे बताइए, आज अगर मैं और आप बैठ जाएं और जमा हो जाएं, चलो बैठने की जगह पर चरागाह भी कर लें, नीचे अच्छी चटाइयां भी बिछा लें, अब इतनी आवाजें नहीं है कि जोर से बोलकर आखिरी शख्स तक आवाज पहुंचाई जाए, चलो सहूलत के लिए लाउड स्पीकर भी लगा लें, कोई दूरों नजदीक से लोग आए हैं उनके लिए कोई खाने का शीरीनी का इंतजाम भी कर लें, तो इसमें क्या कबाहत होगी। लोग कहते हैं रेफरेंस दो भाई, कैसे खुशी मना सकते हैं, कैसे खर्च कर सकते हैं, चलो भाई रेफरेंस भी ले लो। अल्लाह फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। 11वां पारा सूरह यूनुस आयत नंबर 58। ठीक है, याद करना। इसका तर्जमा क्या है? तर्जमा भी किया आला हजरत ने किया। तुम फरमाओ अल्लाह ही के फजल और उसी की रहमत और उसी पर चाहिए कि खुशी करें, वो उनके सब धन दौलत से बेहतर है। अल्लाह की रहमत और फजल पर खुशी करें तो सब धन दौलत से बेहतर है। अच्छा, फिर अल्लाह की कोई भी रहमत हो तो खुशी करने का हुक्म है, तो जो सबसे बड़ी रहमत हो, जो सबसे बड़ी नेमत हो। अब आप पे हो सकता है कोई कहे यार नबी पाक अल्लाह की रहमत है, ये कहाँ से आया भाई? और फिर कुरान का रेफरेंस दे देता हूँ। अल्लाह कुरान में फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मेरे आका तो सारे जहान के लिए रहमत है। अहदीस में ये मजमून मिलता है, हदीस कुदसी है,